آپ نے حدیث علماء سے بارہا سنی، حدیث طویل ہے۔ آقا کریم معراج کی رات گئے تو وہاں مختلف لوگوں کو مختلف عذابوں میں مبتلا دیکھا۔ کسی کی انتڑیاں کٹ کٹ کے گر رہی تھی، کسی کا منہ چیرا جا رہا تھا، کسی کی زبان لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی، کسی پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جا رہا تھا، کوئی جو ہے وہ سرانڈ والا گوشت کھا رہا تھا، کسی کے جسم میں لوہے کی میخیں ٹھونکی جا رہی تھی۔ لیکن ایک قوم کو حضور نے دیکھا، ایک بھاری پتھر سے ان کا سر کچلا جاتا ہے اور پتھر کے واپس آنے تک دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے، پھر کچلا جاتا ہے۔ حضرت جبریل امین سے حضور نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یا جبریلو من ہاؤلائے، یہ لوگ کون ہیں کہ ان کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں؟ قال ہاؤلائے الذین تثاقلت رؤوسہم عن الصلاۃ المکتوبہ، کہا یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ فرض نمازوں سے جن کے سر بوجھل رہتے تھے، نماز پنجگانہ فرض بھی نہیں پڑھا کرتے تھے، یہ وہ بد نصیب ہیں، آج ان کے سر کوٹے جا رہے ہیں۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی، 60-70 سال بڑی زندگی ہو وہ مگر نصیب ہو جائے تو پتہ نہیں ہے کہ کل ہمارا آنے والا کہاں ہے۔ کتنا غافل اور بد نصیب ہے وہ شخص جس کو سجدہ نصیب نہیں۔ سجدہ تو بندگی کا نام ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ بندہ تو ہے ہی بندگی میں۔ کسی شخص نے راستے میں جاتے جاتے چائے کی پیالی پلا دی ہو نا بازار میں، تو ہم جب بھی اس گلی سے گزرتے ہیں اس کو سلوٹ کر کے جاتے ہیں، السلام علیکم۔ یار اس سے بڑے سلام لیتے ہو، یہ بڑا محبت والا، بڑے اخلاق والا ہے۔ یار جس نے چائے کی پیالی پلا دی ایک مرتبہ، اس کو تو جاتے آتے سلام کر کے جاتے ہو۔ جس رب نے زندگی بخشی ہے، جس رب نے جو ہے وہ ساری بہاریں عطا کی ہیں، اس کے حضور میں جھکا جاتا ہے۔ کتنا متکبر شخص ہے جو اللہ کے حضور نہیں جھکتا۔ اللہ اکبر۔ کہا یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں فرض نمازوں سے جن کے سر بوجھل رہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز چھوڑنا تو خیر بہت بری بات ہے، جو شخص نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے۔ فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کروں اور جوانوں کا ایک گروہ ساتھ لوں، اور جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ رحمت للعالمین آقا فرما رہے ہیں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ کتنا غصہ ہے ان لوگوں پر کہ جو مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے، اور جو پڑھتے ہی نہیں۔ اس دور میں تو کوئی تھا ہی نہیں کہ مومن ہو نماز نہ پڑھتا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو مومن نماز ہی پڑھتے تھے، تو اگر کسی سے گھر میں نماز پڑھی گئی تو فرمایا میرا جی چاہتا ہے۔ آج نماز تو نماز رہی، ہم کو تو جمعہ بھی نصیب نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو پابندی کے ساتھ نماز جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ حضور کا ایک فرمان سنیے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا، من ترک الجمعۃ ثلاث جمع متوالیات فقد نبذ الاسلام وراء ظہرہ، جس نے بغیر کسی عذر کے 3 جمعے چھوڑ دیے، اس نے اسلام کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا، اس نے پرواہ ہی نہیں کیا اسلام کی۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں، من ترک ثلاث جمعات من غیر عذر کتب من المنافقین، جس نے بغیر کسی عذر کے 3 جمعے چھوڑ دیے، اس کا نام منافقوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا۔ اور ایک حدیث کے لفظ اس حوالے سے ہیں، من ترک ثلاث جمع تہاونا بها طبع اللہ علی قلبہ، جس نے سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دیے تو اس کے دل پر اللہ غفلت کی مہر لگا دیتا ہے۔ یہ وہ بد نصیب شخص ہے کہ جو نماز جمعہ چھوڑتا ہے۔ حضرت ابن حجر نے الزواجر کے اندر ایک روایت لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں جو شخص نماز ترک کرتا ہے اس کو بہت ساری رسوائیاں ہیں۔ وقت اتنا طویل نہیں ہے کہ ایک ایک چیز کو تفصیل سے بیان کروں۔ وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی عمر میں برکت اٹھا لی جاتی، دوسری بات اس کے چہرے سے صالحین کا نور اتار لیا جاتا، تیسری بات وہ کوئی بھی عمل کرے اس کا ثواب نہیں ملتا اس کو، یہ دنیا پر اس کو سزائیں ہیں۔ چوتھی سزا دنیا پر اس کو یہ ملتی ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور 5ویں سزا اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے
جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں ان دعاؤں کا حصہ اسے نہیں ملتا. مومن نیک سحری وقت اٹھ کے دعا مانگتے ہیں اللہ پوری امت پر کرم کر دے، تو یہ بھی امت میں شامل ہے. دعا اللہ والے کی تو قبول ہوئی، لیکن اس کا حصہ نکال دیا گیا، اس کا حصہ نیک لوگوں کی دعاؤں سے نکال دیا گیا. اور جب وہ مرنے لگتا ہے نزا کے وقت 3 اس کو سزائیں ملتی ہیں. ایک تو بھوکا مرتا ہے، دوسرا پیاسا مرتا ہے، تیسرا ذلیل ہو کے مرتا ہے. اور قبر کے اندر اس کو 3 سزائیں ہیں. حضرت امام ابن حجر کہتے ہیں ایک تو اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی، حتیٰ کہ ادھر والی پسلیاں ادھر اور ادھر والی پسلیاں ادھر. دوسرا اس کی قبر میں آگ ڈالی جائے گی. جو اللہ کی حضور نہیں جھکتا اس کی قبر اس لائق ہے کہ اس میں آگ ڈالی جائے. اور تیسری اس کے اوپر ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام ہے شجاع الاقرع. اور جب وہ ڈنگ مارے گا تو 70 گز تک وہ شخص زمین میں دنس جائے گا اور وہ مسلسل یہ ڈنگ مارتا رہے. اور کہا کہ 3 سزائیں اس کو حشر میں پہنچیں گی. ایک تو اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا، اور جس کا حساب سختی سے لیا گیا وہ بچ پائے گا. حساب سے بچے گا وہ جس سے اللہ صرف نظر کرے گا. اللہ اکبر. ایک تو اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا، دوسرا اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے قہر و غضب کا اس پہ اظہار کرے گا، اور تیسری اس کو سزا یہ دی جائے گی کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ساتھیاؤ، میں اور آپ آج کی اس بزم میں یہ پختہ عزم کر کے اٹھیں کہ آج ہم خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی. میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے جس سے دوستی ہونا اس کی انگلی پکڑ کے دین کی راہ پہ لے آؤ. یہ دوستی کا حق ہے. اس کے لیے آپ بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اگر اس کو دین نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا. کوشش کرو میرا دوست ہو اور جہنم میں جائے. والدین بچے کے مستقبل کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں مستقبل ٹھیک ہو جائے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر کتنی بھاری فیسیں بھرتے ہیں. کیوں اتنا کچھ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے دیکھا بوڑھا باپ اپنی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کرتا ہے، مائیں اپنا زیور بیچ رہی ہیں کہ اولاد پڑ جائے. میاں اتنا کچھ کیوں کر رہے ہو؟ جی مستقبل ٹھیک ہو جائے. یہ مستقبل کتنا ہے؟ 20-25 سال کا. اور جو اصل مستقبل ہے اس کی فکر ہی نہیں کسی کو. اصل مستقبل تو وہ ہے. اللہ اکبر. بیرون ملک جائے بیٹا تو ماں کہتی ہے بس دعا کرو کہ میرا بیٹا خیریت سے پہنچ جائے. بیٹی کی شادی کرتی ہے تو ماں کہتی ہے دعا کرو کہ اپنے گھر میں اس کو چین مل جائے. کسی کا انٹرویو ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جناب دعا کرو کہ اس انٹرویو میں وہ کامیابی سے گزر جائے. میں کہتا ہوں جب قبر میں اترتا ہے پھر کسی نے آ کر کبھی نہیں کہا کہ دعا کرو مشکل گھڑی آ گئی ہے خیریت سے گزر جائے. اصل امتحان تو یہ ہے. اگر اس امتحان سے گزر گیا تو کامیابی اور بامرادی. یہ تھوڑا سا مستقبل دنیا کا، اس کے لیے ہم کتنے پیسے لگا دیتے ہیں. سب کچھ اولاد کو آتا ہے، ہر شے فر فر پڑھتے اور بولتے ہیں، دعائے قنوت بھی نہیں آتی ہوتی. تو ہم اپنی اولاد کے لیے دین کا تحفہ اس کو کبھی نہ چھوڑیں. اللہ اکبر.